ورنہ اتنا ٹرسٹ تو عمر سعد بھی دکھا رہا تھا. عمر سعد مختار نامے کا میں نے کل ریفرنس دیا تو بعد میں مجھے کسی نے بتایا کہ مولانا وہ تو یہاں کے کسی ٹی وی چینل کے اوپر بھی وہ سیریل آ رہا, دیکھیے اسے. لیکن مختار نامے کے اینڈ میں جا کر جب ہمارے سامنے عمر سعد کا واقعہ تھا تو اس میں عمر سعد خود کہتا کہ جس دن ابن زیاد نے مجھے بلایا تھا اور کہا تھا کہ تمہیں کربلا میں جا کے حسین کے خلاف جنگ کرنا ہے اور اس آرمی کا چیف تمہیں بنایا جا رہا, تو میں ساری رات پریشان رہا. مختار نے کہا مجھے پتا ہے کیونکہ میری اپنی بہن تمہاری وائف, اور اس نے یہ بتایا کہ اس رات کو تم نے کچھ شعر بھی کہے تھے, وہ شعر سناؤ. عمر سعد نے شعر سنا. مختار نامے میں ڈیٹیل واقعہ آتا ہے, یہاں تو بس اس پر مصائب شروع ہو رہے. وہ شعر سناؤ. تو اس نے اپنا شعر سنایا کہ وَيَقُولُونَ, لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد عذاب بھی ہے, جہنم بھی ہے, آگ بھی ہے. اگر یہ بات جھوٹی ہے تو میں قتل حسین میں حصہ لے کے رہ کے گورنری لے جاؤں گا اور مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا. اور اگر یہ بات سچی ہے, کل میں نے عرض کیا تھا کہ بعض آیتیں اور روایتیں کتنی فریش لگتی ہیں. ہر آیت اور روایت کی خاص بات ہے, لیکن ہمارے 2011 میں عمر سعد کہتا ہے اور اگر یہ بات سچی ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہے تو اللہ کی رحمت بھی تو بہت بڑی ہے نا. میں مرنے کے بعد اللہ سے توبہ کر کے اس کی رحمت حاصل کر لوں. ایسا ٹرسٹ نہیں چاہیے رسالت اور امامت. ٹرسٹ وہ ہونا چاہیے جو موت سے پہلے ہم سے توبہ کروائے. مرنے کے بعد اگر توبہ کی تو وہ توبہ قبول بھی نہیں ہے. لیکن اتنی بات تو عمر سعد بھی کہہ رہا ہے کہ جی مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہے, آگ ہے, اللہ کی ناراضگی, اور اگر یہ سچ نکلا تو اللہ کی رحمت بھی ہے, میں توبہ کر کے اسے قبول کر لوں, رحمت کو لے لوں گا. اور کون کہہ رہا اللہ رحمت خدا کے ساتھ اس سے بڑا جوک کیا ہوگا. رحمت خدا برحق ہے, لیکن رحمت کا یہ مطلب تو نہیں کہ عمر سعد کہے. کون عمر سعد؟ کربلا میں اتنا بے غیرت اور بے حیا تھا. ایک بار حسین نے عمر سعد کو ایڈریس کیا تھا, ایک بار زینب کبریٰ نے عمر سعد کو ایڈریس کیا. دونوں بار یہ بے غیرتی اور بے شرمی سے ہنستا رہا. جب حسین نے اپنے اکبر کو بھیجا تھا تو کہا تھا اے پسر سعد تو دیکھ رہا, آج میرا وہ بیٹا راہ خدا میں جا رہا ہے جو صورت و سیرت میں میرے جد رسول خدا سے مشابہ. اللہ تیری نسل کو منقطع کرے. اور ایک بار عاشور کی سپہر کو زینب کبریٰ نے تلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کے کہا اے عمر سعد, رسول کا نواسہ تیرے سامنے ذبح کیا جا رہا اور تو خاموش کھڑا. مگر اتنا بے شرم و بے غیرت ہے عمر سعد کہ حسین کی عظمت کو جانتا ہے, لیکن نہ حسین کے کلام نے اثر کیا نہ زینب کبریٰ کے کلام. بلکہ عاشور کے دن پہلا تیر یہ کہہ کے چلایا, اللہ پہلا تیر یہ کہہ کے چلایا کہ تم لوگ یزید کے سامنے گواہی دینا کہ پہلا تیر میں نے چلایا ہے, اس لیے سب سے بڑا انعام مجھے دیا جائے. اور یہیں پہ جسے کہتے ہیں نا انگلش میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ, بڑی عجیب بات آ گئی. جب عمر سعد اس لٹے ہوئے قافلے کو لے کے شہر کوفہ میں انٹر ہوا, اسے جلدی ابن زیاد کے دربار میں جانے کی. کیوں؟ جتنے جلدی جائے گا انعام ملے گا. اور ابن زیاد کا آرڈر آ گیا نہیں, قافلے کو دربار راستے میں روک لو, ابھی دربار میں لے کے نہ آنا. عمر سعد جلدی کر رہا ہے, ابن زیاد آرڈر دے رہا ہے کہ نہیں ڈیلے کرو, قافلے کو راستے میں روک لو. راستہ کہاں؟ بازار کوفہ. ابن زیاد خالی آرڈر نہیں دے رہا ہے, ریزن بھی بتا رہا ہے. کہا اس لیے روک لو کہ ابھی میرے دربار کا ڈیکوریشن انکمپلیٹ ہے,
جب تک کہ دربار کا ڈیکوریشن کمپلیٹ نہ ہو قیدیوں کو لے کے نہ آنا، محمد کی نواسیاں دھوپ میں جلتی رہیں، امام زادے یہ ننھے ننھے بچے جلتے سورج کے نیچے پیاس سے مرجھائے رہیں۔ وہ کہتا ہے پہلے میرے دربار کا ڈیکوریشن کمپلیٹ ہونا۔ مگر دوسری بات وہ تو اس سے بھی زیادہ بڑا ظلم ہے، کہتا ہے اے پسر سعد اتنے جلدی لے کے نہ ہو، میرا دل چاہتا ہے کوفے کے بازار کا ایک ایک مرد محمد کی نواسیوں کی بے پردگی دیکھ لے۔ میرے دل کو سیٹسفیکشن نہیں ہوگا اگر یہ قافلہ 1 منٹ میں گزر گیا۔ اتنی دیر روکو، اتنی دیر روکو، اتنی دیر روکو، ایک ایک مرد محمد کی نواسیوں کو بے پردہ دیکھ لے۔ ارے پورے کربلا کے واقعے میں آقا حسین نے معجزہ نہیں دکھایا، اگر دکھایا تو بازار کوفہ میں معجزہ دکھایا۔ کب؟ جب نوک نیزہ پر میرے مظلوم آقا کے کٹے سر نے تلاوت قرآن شروع کر دی۔ اور کیوں؟ تاکہ میرا قرآن سن کر مجمع مجھے دیکھنے لگے، میری زینب کا پردہ بچ جائے، میری سکینہ کا پردہ بچ جائے، میری بہنوں اور بیٹیوں کا پردہ بچ جائے۔ پورے کربلا میں آقا نے صرف یہاں پہ معجزہ دکھایا، نوک نیزہ سے۔ حسین یہ منظر کیسے دیکھتے؟ میری بہنیں اور نامحرموں کے درمیان یہ آقا تھے۔ اور عباس روایت کا ایک جملہ یہ ہے کہ جب 11 محرم کو قافلہ کربلا سے چلا تھا تو ایک سر ایسا تھا جسے 3 بار نیزے پہ بلند کیا گیا اور تینوں بار وہ نیزے سے زمین کربلا پہ گر پڑا۔ عمر سعد کو جلدی ہے قافلہ چلانے کی، اس نے کہا خولی اب میرے پاس وقت نہیں ہے انتظار کا، اس سر کو تو اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ لے۔ ایک سر تھا کربلا میں جو خولی کے گھوڑے کی گردن میں باندھا گیا، اور جب یہ گھوڑا راہ کوفہ اور شام میں گردن جھکا کے دوڑتا تھا تو سارا راستہ یہ سر زمین سے ٹکراتے ہوئے جاتا تھا۔ بعد کربلا مدینے میں کسی نے پوچھا تھا مولا سجاد یہ کٹا ہوا سر کس کا تھا؟ آقا نے کہا یہ میرے چچا ابی الفضل عباس کا کٹا سر تھا۔ راوی نے کہا مولا تو اتنا بتا دیجئے عباس کا سر نوک نیزہ پہ بلند کیوں نہ ہوا، بار بار زمین کربلا پہ گر کیوں رہا تھا؟ ارے آپ کیا روئیں گے جو میرا چوتھا امام رو دیا، آنکھوں میں آنسو ہیں، گھبرا کے کہا تجھے نہیں پتا میرا چچا عباس کتنا غیرت مند تھا، جس نے کبھی گھر کے صحن میں بھی اپنی بہنوں کو بے پردہ نہ دیکھا، نوک نیزہ سے وہ یہ منظر کیسے دیکھتا؟ ارے میری بہنیں بے مقلا و چادر نامحرموں کا مجمع، ارے میرا غیرت مند چچا عباس۔